بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اب پھر دو آیتیں بڑی عظیم آ رہی ہیں کہ جو اقامت دین سے متعلق ہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ وہی لفظ استجابت آ گیا، والذین استجابوا لربہم، وہاں وہ مدح کے انداز میں تھا جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ اب یہاں پکار ہے، یہ سب کچھ تم نے سن لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا۔ استجیبوا لربکم، اب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے، کل آ سکتا ہے۔ تم نے لمبے چوڑے پلان بنائے ہوئے ہیں، یہ میں کر لوں، ذرا یہ کر لوں، اس سے فارغ ہو جاؤں، اس ذمہ داری سے نمٹ لوں، پھر بس اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا دین کے لیے۔ پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، تمہارے پاس اتنی مہلت ہے کہ نہیں ہے۔ دیر مت کرو۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی، اور وہ استجابت کس بات کی؟ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اقامت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں اختلاف نہ کرو۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ٹھکانہ، کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے وہاں منکر ہو جانا، انکار کر دینا، تم اپنی خطاؤں سے انکار نہیں کر سکو گے۔ فإن أعرضوا، اب یہاں خطاب ہے حضور سے، اے نبی، فإن أعرضوا، اگر یہ اعراض کریں، اگر اللہ کی اس پکار پر لبیک نہ کہیں، اگر اس کے لیے کمر نہ کسیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ یہ حضور کی طرف رخ کر کے فرمایا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو وہ اتراتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی آ پڑے ان پر کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے بدولت، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ عام طور پر آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر دیکھیے نوٹ کیے للہ ملک السماوات و، اس لیے کہ اقامت دین، اللہ کی حاکمیت، نظام کا قائم کرنا، اس کی مناسبت سے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑے جوڑے کر دیتا ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ علیم ہے، جو کچھ کر رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، قدیر ہے، اسے ہر قدرت حاصل ہے۔ اب وہ آیت آ گئی کذالک، کیا کس طرح وحی کرتا ہے اللہ۔ یہ ہے وحی کے حقیقت کے اور اقسام کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو جو چاہے کرے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، نہیں ہے کسی بشر کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے، الا وحیا، یا سوائے وحی کے۔ وہ وحی ہے جو براہ راست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہے، الہام ہے، یہ ہے وحی کی پہلی شکل، براہ راست اللہ۔ او من ورائے حجاب، یا پھر بات کرتا بھی ہے تو اوٹ سے، پردے کی اوٹ سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، وہ بات ہوئی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن من ورائے حجاب۔ تیسری شکل او یرسل رسولا، یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر کوئی ایلچی کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔
تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئیں وہی براہ راست اللہ کی طرف سے، یہ الہام ہے، القاء ہے. جیسے کہ وہ شہد کی مکھی کو وحی کر رہا ہے، ہر آسمان میں وحی کر دی ہے. غیر نبی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ، ان کو وحی کر دی، وہ جو دل میں ڈال دے. اور دوسرے یہ کہ کلام کی دوسری شکل من ورائے حجاب، جیسے حضرت موسیٰ. تیسرا یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل، کہ جبریل کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست نازل کیا ہے. انہ علی حکیم، اللہ بہت بلند و بالا ہے. یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھلم کھلا جو ہے کلام کرنا اس کی شان سے فروتر ہے. اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. اس نے جو بھی طریقہ بنایا کمیونیکیشن کا انسانوں کے ساتھ، وہ یہ طریقہ ہے جو اس نے بتا دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کے جانب اپنے امر میں سے ایک روح. اب یہاں وحی کو پھر روح کہا ہے، روح من امر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن جو ہے یہ روح من امرنا ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. اور یہ اب اہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن میں، یہ بتانے کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے در حقیقت اس نے ایک حقیقی اور واقعی شکل اختیار کی ہے. حضور کو قرآن ایمان کہاں سے ملا؟ حضور خود جو ہے وہ تو ایک ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی تھے کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اسے ایمان مل گیا. اگر اس کے اندر اگر تو بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بھٹی کے سامنے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، بیڈ کنڈکٹر کو تو ہیٹ نہیں پہنچے گی. لیکن گڈ کنڈکٹر ہوگا تو جو بھی ہوگا بھٹی کے سامنے ہوگا اس سے حرارت پہنچ جائے گی. حضور کو کہاں سے ملا ایمان؟ یہ سوال ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کیا ہوتی ہے کتاب اور کیا ہوتا ہے ایمان. نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی، نہ آپ نے تورات پڑھی تھی. آپ تو ان چیزوں سے ناواقف تھے، آپ تو امیین میں سے تھے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولیکن جعلناہ، اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے نوراً نہدی بہ من نشاء من عبادنا، وہ نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اور یہ سب سے پہلے یوں سمجھیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ فطرت انسانی میں ڈورمنٹ ایمان موجود ہے، تو روح محمدی میں سب سے زیادہ قوی، جیسے پیٹرول کی مثال آئی تھی کہ ذرا سی وہ دیوار سلائی ابھی دور ہی ہوگی، پیٹرول آگے بڑھ کر جو ہے اس کو پکڑ لے گا. اس طریقے سے نور علی نور، وہ نور جو نور محمدی میں موجود تھا ڈورمنٹ تھا. ہمارے علماء نے اکثر یہ کہا ہے کہ وہ اجمالی ایمان تھا، تفصیلی ایمان آپ کو قرآن سے ملا. میں اس کی تعویل کر رہا ہوں کہ وہ پوٹینشل ایمان تھا، اس نے ایکچوئل ایمان کی شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے سے. یہ تعبیر جو ہے یہ اس کی زیادہ صحیح تر تعبیر ہے کہ قرآن روح محمدی میں وہ ایمان جو ہے موجود تھا، ڈورمنٹ تھا، پوٹینشل تھا، اس کو قرآن نے آ کر جگمگایا، ایکٹیویٹ کر دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اور جب آپ کے قلب مبارک میں وہ ایمان نور علی نور جگمگا اٹھا ہے، اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. اب آپ یوں سمجھیے کہ روشنی کا مینار بن گئے ہیں کہ جو جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کے لیے ملکیت ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے.